رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے النیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کلاس کے آغاز ہی میں کچھ اچھی نیتیں کیے دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے رضا اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا۔ دورہ صرف میں از ابتدا تا انتہا شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے حسب معمول بطور برکت کے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو درود پاک بھی پڑھتے رہیے، دیگر ذکر و اذکار بھی کرتے رہیے، دعائیں بھی مانگتے رہیے اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت اسلامی کے لیے خوب عطیات بھی جمع کرتے رہیے۔ جس طرح سے جب آپ جامعۃ المدینہ میں باقاعدہ ہوتے تھے ان دنوں میں تو آپ عطیات جمع کرتے تھے اور لا کر جمع کرواتے تھے اپنے ناظم صاحب کو، اپنے استاد صاحب کو۔ تو آپ گھروں میں ضرور ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ عطیات جمع کرنے کا آپ کا معمول تھا اس کو برقرار رکھیں، اور اپنے جاننے والوں سے، دیگر احباب وغیرہ سے آپ رابطہ کر کے اپنی دعوت اسلامی کے لیے ضرور عطیات جمع کروائیں اور عشر بھی جمع کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اپنے کل کے لیکچر میں ہم نے کچھ سیغوں کو ڈسکس کیا تھا، اسی طرح سے ملحق باروبائی مجرد کے جو ابواب تھے، ان کی جو علامات تھی، ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اسی ضمن میں اور چند ابحاث کو کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم جن ابحاث کو ڈسکس کریں گے، آج کے جو ہمارے موضوعات ہوں گے وہ میں نے یہاں پر درج کیے ہیں، امید ہے کہ آپ اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے حسب معمول سب سے پہلے ہم گزشتہ کل کے جو 3 صیغے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، جو 3 صیغے میں نے آپ کو دیے تھے۔ سب سے پہلا صیغہ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ صیغہ تھا آثارا کا۔ وہ صیغہ تھا آثارا کا۔ یہ صیغہ امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آثارا کا۔ تو یہ صیغہ کون سا ہے، نوٹ کر لیجئے گا اس کو۔ یہ ہے صیغہ واحد
मुज़क्कर, गायब, फ़ेले माजी, मुतलक, मुस्बत, मारूफ, सुलासी, मजीद फी, बेअमज़ा वसल, महमूजुल फा, अज़बाब इफ़आल, अज़बाब इफ़आल, ये इसका बाब है। मैं बल्कि इसको यहां पर लिख देता हूं, शायद आपको ज्यादा उम्मीद है कि आसानी होगी। ये जी सीगा था कल का हमारा। ये सीगा मैंने आपको अर्ज कर दिया कि ये सीगा कौन सा है। अब हम चलते हैं इसकी तालील की तरफ। अच्छा, तालील वैसे ये मारूफ है लफ्ज, हम जब सीगों की यूं तहकीकात बयान करते हैं तो तालील का लफ्ज यूज होता है। वैसे महमूज में हम जो चेंजिंग या तब्दीली करते हैं कवायद की रोशनी में, उसको हम तखफीफ कहते हैं। इंशाल्लाह आज के मौज़ूआत में मेरे ये शामिल भी है, तखफीफ, इदगाम और एलाल के कुछ तारीफात और कुछ अभास में आपको अर्ज करूंगा। अच्छा जी, अब इसकी तालील क्या है, इसकी तखफीफ क्या है, इसको शामिल करते हैं। आसारा का ये असल में क्या था, असल सिगा है ये आसारा, ठीक है। काफ तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के साथ लगी हुई है। तो आसारा इसकी असल क्या है, जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है उसी को आप अप्लाई कीजिए कि आप बाबे इफ़ाल से जो मस्तर आपने याद किया हुआ है उससे सेम यही सिगा आप निकालिए। क्या सिगा आता है वो, इकराम मस्तर से अकरामा, उसके वजन पे ले जाइए। क्या बनेगी असल इसकी, आसारा। क्या बनेगी, आसारा। आसारा, ये इसकी असल बनेगी। और फिर इसमें महमूस का ये कायदा लगेगा कि जब हमजा साकिना हमजा मुतहर्रिका के बाद आ जाए तो उस हमजा को माकबल हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना वाजिब है। इज़ा वक़अतिल हमज़तु साकिनतु बअदल हमज़तिल मुतहर्रिकति उब्दिलत मुवाफिक़तन लिहरकति मा क़ब्लहा वजूबन। ये कायदा है महमूस का कि जब हमजा साकिना हमजा मुतहर्रिका के बाद आ जाए तो उस हमजा साकिना को माकबल हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना वाजिब है। तो अब इस हमजा साकिना के माकबल हर्फ पर जो हरकत मौजूद थी वो फतहा की है, और फतहा के मुवाफिक हर्फ इल्लत कौन सा है, अलिफ। तो क्या बन गया ये आसारा से आसारा। तो ये इसकी तहकीक मैंने आपको अर्ज की। इसको हम रेस करते हैं, बढ़ते हैं कल के दूसरे सीगे की तरफ। कल का दूसरा सीगा मैंने आपको दिया था तअज़्ज़ना। कल का दूसरा सीगा था तअज़्ज़ना, आसान सीगा। सीगा क्या है ये, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेले माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मज़ीद फी बेअमज़ा वसल महमूजुल फा अज़बाब तफ़ाउल, है ना। तफ़ाउल बाब से जो आपने मस्दर याद किया होता है अमूमन तकब्बुल, तो आप उससे अगर गर्दान चलाएं तो तकब्बला या तकब्बलु तकब्बुलन, तो कोई तकब्बला का वजन तअज़्ज़ना तकब्बला तफ़ाअला। तो ये बाबे तफ़ाउल का माजी से सीगा है, और आप देख सकते हैं कि ये अपनी असल पर है। इसमें किसी किस्म की कोई तालील, जिसे आप तहकीकी जुबान में तखफीफ कहते हैं, कोई भी नहीं हुई है। अपनी असल पर वजन देखे ना, सेम वही है तकब्बला, और जो हरूफ असलिया इसके हमजा जाल और नून वो भी मौजूद है। तो ये कल का दूसरा सीगा था। तीसरे सीगे की तरफ बढ़ते हैं। कल का जो हमारा तीसरा सीगा था वो था अतईना का। अतईना का नुक्ता पे बड़ा डालो ताकि आपको देखने में आसानी रहे।
अतैना का। तो सिगा अतैना ये है, काफ ज़मीर आगे मंसूब मुत्तसिल की है, उसको हम सिगे में शामिल नहीं करेंगे। अतैना को अपने जहन में आप रखें, ये क्या सिगा बनेगा, बोलिए। सिगा जमा मुतकल्लिम, फ़ेले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद महमूजुल फा व नाकिस याई अज़बाब दाराबा यदरिब। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं। सिगा जमा मुतकल्लिम, फ़ेले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद महमूजुल फा व नाकिस याई अज़बाब दाराबा यदरिबु। अज़बाब दाराबा यदरिबु। अता याती ये गर्दान चलती है, तो बाब दाराबा यदरिबु से इसका ताल्लुक है। हफ्त अक़साम में मैंने आपको अर्ज किया कि हफ्त अक़साम में ये महमूजुल फा और नाकिस याई है, जिसको हम मुरक्कब कहते हैं सरफ की इस्तिलाह में। मुरक्कब का मतलब सरफ की इस्तिलाह में क्या होता है कि कोई कलिमा बैक वक्त हफ्त अक़साम की दो मुख्तलिफ अक़साम से ताल्लुक रखता हो। और ये भी आप देखें तो अपनी असल पर है, इसमें कोई तालील मौजूद नहीं है। आप अगर इसका वजन करेंगे तो दरब ना, तो ये अपनी असल पर ये सिगा मौजूद है, इसमें कोई तालील कोई तखफीफ नहीं हुई है। तो ये कल के 3 सिगे थे जिनको हमने पहले हल किया। आप इसको उम्मीद है कि अपने पास नोट कर चुके होंगे, और अगर कुछ लिखने से रह जाया करे तो मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि परेशान ना हो, आपके पास वीडियो सेव हो रही होती है। ये हमारे जामिअतुल मदीना का जो ऑफिशियल पेज बुक है ये उस पर सेव हो रही होती है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं अगर कोई चीज़ आपकी निकल जाए बिलफर्ज। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आहिस्ता बोलो और आप लोग लिख सकें। अच्छा, ये कल का हमारा तीसरा सीगा हो गया। तो ये जो हमारा पहला मौजू था कि गुज़श्ता कल के 3 सीगे उनको हमने हल किया। अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बहस की तरफ। आज की हमारी दूसरी बहस क्या है? मुल्हक ब रुबाई मजीद फी के अबवाब। मुल्हक ब रुबाई मजीद फी के अबवाब। कल मैंने आपको मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद के अबवाब और उनकी अलामात अर्ज की थी। एक तालिब इल्म ने ये कहा था कि उस्ताद साहब इल्हाक के भी कुछ सीगे दीजिएगा मुल्हक के, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको कल के लिए जो 3 सीगे दूंगा उसमें एक प्रैक्टिस के लिए इल्हाक का सीगा भी मौजूद होगा। वो आपने अब पहचानना है। मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप करके भी लाया कीजिए और हमें कमेंट्स में वो सीगे हल करके भेजा करें। बाज़ तलबा माशाल्लाह हल करके भेजते हैं, लेकिन अगर सब करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज्यादा आप लोगों की तकरार होगी और आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो ये अब हम आते हैं मुल्हक ब रुबाई मजीद फी के अबवाब की तरफ। तो गुज़श्ता अपने लेक्चर के इख्तिताम में मैं आपको अर्ज कर रहा था कि हम मुल्हक ब रुबाई मजीद फी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रुबाई मजीद फी के अबवाब कितने हैं? 3। रुबाई मजीद फी के अबवाब कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 तफ़ाउलुन, नंबर 2 इफ़इलालुन और नंबर 3 इफ़इनलालुन। तो चूंकि रुबाई मजीद फी के हम अबवाब 3 पढ़ते हैं, तो इसी एतबार से हम मुल्हक ब रुबाई मजीद फी के अबवाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले नंबर पर हम जिक्र करते हैं मुल्हक ब इफ़इलाल के बाब। मुल्हक ब इफ़इलाल। मुल्हक ब इफ़इलाल की बात की जाए तो याद रखिए इसका सिर्फ एक ही बाब आता है। मुल्हक ब इफ़इलाल का एक बाब है। क्या है वो बाब? इफ़विलाल। उस बाब का नाम क्या है? इफ़विलाल, ये बाब का नाम है।
علامت بھی اس کا میں عرض کر دوں آپ کو. اف وی علال باب کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے کے بعد واو زائدہ اور لام کلمہ مشدد ہوتا ہے. فا کلمے کے بعد واو زائدہ اور لام کلمہ مشدد ہوتا ہے. جیسے اس کی میں مثال آپ کو عرض کروں. اس کی مثال آپ لے لیجئے اقوا حدہ. اقوا حدہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کاف فا کلمہ ہے اس کے بعد واو زائدہ ہے اور جو دال لام کلمہ ہے یہ لام کلمہ مشدد ہے. تو یہی باب اف وی علال کی علامت ہے کہ فا کلمے کے بعد واو زائدہ اور جو لام کلمہ ہے وہ مشدد ہوتا ہے. تو یہ ملحق با اف علال کا باب ہم نے ڈسکس کیا. اس کا ایک ہی باب ہے اف وی لال. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے. تو یہ ایک ہی باب ہے ملحق با اف علال کا. اچھا اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف. وہ ہے ملحق با اف عین لال کے ابواب. میں لکھ دوں ملحق با، یہ نقطہ بڑا کر دوں، اف عین لال. ملحق با اف عین لال کے یاد رکھیے دو ابواب آتے ہیں. نمبر ایک اف عین لال، یہ میں لکھ دوں اف عین لال. اور دوسرا جو باب اس کا آتا ہے وہ ہے اف عین لاؤن. یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ کے لیے نوٹ کرنے میں آسانی. اف عین لال پہلا باب اور دوسرا باب ہے اف عین لا ان. اچھا ان کی علامات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. اف عین لال باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمہ مقرر ہوتا ہے. عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمہ مقرر ہوتا ہے. اس کی مثال بھی میں آپ کو عرض کر دوں. اس کی مثال ہے اک عن ساسا. اک عن ساسا، یہ جی اک عن ساسا. تو آپ دیکھ لیجئے جو علامت میں نے آپ کو عرض کی کہ عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمے کی تکرار. یہ سین لام کلمہ اس کی تکرار. یہی بات اف عین لال کی علامت ہے. اس سے بھی آپ گردان چلائیے گا اک عن ساسا. اچھا جی دوسرا باب ہے اف عین لا ان. اس باب کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد نون اور آخر میں یا زائد ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے اس لن کا. اس لن کا. تو عین کلمے کے بعد نون اور لام کلمے کے بعد اور آخر میں جو ہے وہ یا زائد ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ عین کلمے کے بعد نون اور آخر میں جو ہے وہ یا زائد موجود ہے. تو یہ ہے اس کی مثال اس لن کا. تو یہ جتنے بھی ابواب ہیں ان کی علامات کو یاد رکھنے کا میں پہلے بھی طریقہ عرض کر چکا. آج دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ ابواب کے نام اور ان کی ایک ایک مثال جو صیغہ واحد مذکر غائب کی ہو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. ایک ایک صیغہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا ہر باب کے نام کے ساتھ جو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہو اس باب سے. تو اسی صیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھ کر آپ نے اس کی علامت کو پہچان لینا. جیسے ثلاثی مجرد کے ابواب کی جو علامات ہیں نا وہ ہم پہچانتے ہیں ماضی اور مضارع کے صیغے کو دیکھ کر، ہے نا.
جیسے ہم باب ضرب یضرب کی علامت کیا بیان کرتے ہیں کہ ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین. تو یوں ضرب یضرب، راجع یرجع ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم پہچان جائیں گے راجع یرجع یہ باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جو ثلاثی مزید فی کوئی کلمہ اگر ہے تو اس کے باب کی پہچان یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی وغیرہ ہو تو اس کلمے کے باب کی پہچان ہمیں صیغہ واحد مذکر غائب سے ہوتی ہے کہ اس صیغے کو ہم دیکھتے ہیں صیغے کو اور پھر ہم اس باب کی علامت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا تو یہ ملحق با افعلال کے دو ابواب تھے، افعلال افعلان، اور اس کی ایک مثال بھی میں نے آپ کو عرض کر دی. اس مثال کو پیش نظر رکھ کر آپ ان ابواب کی جو علامات ہیں وہ پہچان سکتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں، اس کو میں اریز کر دیتا ہوں. تیسری ہماری جو قسم تھی ملحق با رباعی مزید فی کے ابواب میں، وہ ہم آتے ہیں جی ملحق با تفاعل کے ابواب. ملحق با تفاعل، ملحق با تفاعل کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کی علامات کیا ہے وہ عرض کر دوں. 8 ابواب ہیں ملحق با تفاعل کے. نمبر 1 تفاعل، تفاعل. نمبر 2 تفاعل، نمبر 3 پر اگر آئیں تو تفیعل، تفیعل. نمبر 4 پر اگر ہم آئیں تو تفاعل. نمبر 5 پر اگر ہم آئیں تو تفاعل. اچھا نمبر 6 پر باب آ جائے گا تمفعل. چھ ابواب ہو گئے. اچھا جی نمبر 7 تفاعلۃ، یہاں لکھ دیتا ہوں نمبر 7 تفاعلۃ. یہ میں پیچھے والوں کو ریز اس لیے نہیں کر رہا تاکہ آپ ایک ساتھ ان 8 ابواب کو دیکھ سکیں. یہ 8واں باب، 7واں باب ہے تفاعلۃ اور 8واں ابواب ہے تفاعل. 8واں باب ہے تفاعل. تو یہ ملحق با تفاعل کے 8 ابواب ہیں. یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں جی 8 ابواب. تفاعل، تفاعل، تفیعل، تفاعلۃ، تفاعل. یہ اعراب ڈال دوں یہاں پر آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے. تفاعل، تمفعل اور نمبر 8 پر ہے تفاعل. ایک ایک ان کی مثال کو بھی لے لیں تاکہ علامات کو پہچاننے میں جو ہے وہ ہمیں آسانی رہے. تفاعل جو باب ہے اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں جی تجل بابا. تجل بابا. پہلے میں مثال آپ کو دے دوں پھر اس کے بعد اس کی علامت بیان کرتا ہوں، آپ کو پہچاننے میں آسانی رہے گی.
اور دوسرے نمبر پر جو باب ہے تفاعل، اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں تسر والا. تسر والا بڑی توجہ سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ملحق بتفاعل کے ابواب کو. ہو سکتا ہے جو صیغہ میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کا تعلق انہی ابواب میں سے کسی باب کے ساتھ ہو. علامت کا پہچاننا بڑا ضروری ہوگا. جب آپ علامت کو پہچان جائیں گے تو آپ کو اس کے باب کی پہچان بھی ہو جائے گی. اچھا جی، تیسرے نمبر پر ہے تفعیل. اس کی مثال ہم لے آتے ہیں جی تشیطنا. جگہ کم ہے لیکن بہرحال گزارا کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تشیطنا. اچھا جی، پھر نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں تفعول. اس کی مثال ہم لے لیں تجوربا. تجوربا. اچھا جی، نمبر 5 پر تفاعل ہے. اس کی مثال ہم لے لیں تقلنسا. تقلنسا. نمبر 6 پر ہے تمفعل. اس کی مثال ہم لے لیں تمسکنا. تمسکنا. اچھا جی، پھر نمبر 7 پر آ جائے گا تفاعلتن. اس کی مثال ہم لے لیں تعفرتا. یہ میں ادھر نیچے لکھ دیتا ہوں، اوپر جگہ کم ہے. تعفرتا. اور تفاعل کی مثال میں آپ کو عرض کر دوں، اس کی مثال ہم لکھ لیتے ہیں جی تقلصا. تقلصا. علامات بھی جلدی سے دیکھ لیجئے. اس کی ایک ایک مثال میں نے آپ کو ساتھ میں لکھ دی ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں باب تفاعل کی، تو باب تفاعل کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے. جیم فا کلمہ، اس سے پہلے تا زائدہ ہے اور با جو لام کلمہ ہے اس کا یہاں پر تکرار موجود ہے. دوسرا باب ہے تفاعل. اس کی مثال ہم نے لی تسرولہ. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد واو زائد ہوتا ہے. تو یوں یہ مثال بن جائے گی تسرولہ باب تفاعل کی. تفعیل کی مثال میں نے آپ کو دی تشیطنا. اس کی علامت کیا ہے باب تفعیل کی؟ کہ فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا زائدہ ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر باب ہے تفاعل. مثال میں نے عرض کی تجوربا. علامت کیا ہے؟ فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور فا کلمے کے بعد واو زائدہ ہوتا ہے. پانچویں نمبر پر باب ہے تفاعل. مثال دی تقلنسا. علامت کیا ہے؟ فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، چھٹے نمبر پر باب ہے تمفعل. مثال اس کی تمسکنا. تو فا کلمے سے پہلے تا اور میم زائد ہے. ساتویں نمبر پر باب تھا تفاعلتن. مثال اس کی تعفرتا. تو آپ اس باب کی علامت دیکھ سکتے ہیں کہ فا کلمے سے پہلے اور لام کلمے کے بعد تا زائد ہے. عین فا را، یہ تو حروف اصلیہ ہیں، تو یہ تا فا کلمے سے پہلے بھی زائد ہے اور لام کلمے کے بعد بھی زائد ہے. آٹھواں باب ہے تفاعل. مثال ہے تقلصا. علامت کیا آئے گی؟ علامت یہ ہے کہ فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور لام کلمے کے بعد جو ہے وہ یا زائدہ ہوگی. تو یہ ہے ملحق بتفاعل کے 8 ابواب. تفاعل، تفاعل، تفعیل. میرے ساتھ ذرا مل کر دہراتے جائیے نا.
پکے ہو جائیں گے ابواب کے. ملحق کے ابواب میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں بعض طلبہ. اب جیسے میں آج آپ کو ایک صیغہ دوں گا بھی صحیح ملحق کا, تو جس طالب علم نے اس بات کو جتنے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا, اللہ نے چاہا تو اس کو صیغہ پہچاننے میں وہ آسانی رہے گی. پہلا باب کیا ہے؟ تفعل. دوسرا تفعل. تیسرا تفعیل. چوتھا تفعول. پانچواں تفعل. چھٹا تمفعل. ساتواں تفعلت. آٹھواں تفعل. تو یہ 8 ابواب ہیں اور ان کی ایک ایک مثال میں نے آپ کو عرض کر دی, اور اس مثال کو دیکھ کر آپ ان ابواب کی علامات کو اللہ نے چاہا تو کافی حد تک آسانی سے پہچان سکیں گے. تو یہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا. میں اس کو ریز کر دوں, امید ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا اور اس بحث کو سمجھ لیا ہوگا. میں اس کو ریز کر دیتا ہوں تاکہ ہم اگلی بحث کو لکھ سکیں. یہ الحمدللہ عز و جل جتنے بھی ابواب تھے ثلاثی مجرد کے یا غیر ثلاثی مجرد کے, ہم سب مکمل پڑھ چکے ہیں. ان ابواب کے نام, ان کی علامات اور کچھ نہ کچھ مثالیں, ان کی چند گردانوں کا ذکر بھی میں نے ساتھ میں کیا. تو اب آپ کا ہوم ورک بھی بڑھ جائے گا کیونکہ اب آپ کے ابواب سارے مکمل ہو گئے. تو اب کوشش کیجئے کہ ان کی جو صحیح کی گردانیں ہیں وہ بھی آپ مکمل کر لیجئے. جس باب کی آپ کی گردان رہ گئی ہے, صرف صغیر صرف کبیر, آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. تخفیف, ادغام اور اعلال. یہ کچھ اصطلاحات ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ ان کی تعریفات آپ کو عرض کر دوں. اصطلاحی تعریفات ان کی ہیں کیا؟ تخفیف کسے کہتے ہیں, اعلال یعنی تعلیل کسے کہتے ہیں, اور ادغام کسے کہتے ہیں. اعلال بول لیجئے یا اس کے ساتھ ایک لفظ میں اور بھی لکھ دوں, آپ اس کو تعلیل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. باقاعدہ جو اصطلاحی تعریف ہے تخفیف کی وہ یہ ہے کہ تغییر الحمزہ تی تخفیف. حمزہ میں تبدیلی کرنا یہ تخفیف کہلاتا ہے. تغییر الحمزہ تی تخفیف, حمزہ میں تبدیلی کرنا, حمزہ میں تغیر و تبدل کرنا, یہ تخفیف کہلاتا ہے. اصل میں جیسے محموس کے صیغے جو آتے ہیں تو کلمے میں حمزہ کے آنے کی وجہ سے بعض اوقات ایک کلمہ, بعض اوقات ایک حمزہ آ جانے کی وجہ سے, بعض اوقات 2 کلمے میں حمزہ آ جانے کی وجہ سے کلمے میں ثقل واقع ہو جاتا ہے, بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس ثقل کو, اس بوجھ کو, اس بھاری پن کو دور کرنے کے لیے ہم قواعد استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہلکا کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں تخفیف. ویسے آسان جملہ میں نے عرض کیا تھا عربی میں, امید ہے کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا. تغییر الحمزہ تی تخفیف, حمزہ میں تغیر و تبدل کرنا تخفیف کہلاتا ہے. یہ تخفیف کی اصطلاحی تعریف ہے. تو محموس کے جو صیغے ہوتے ہیں اگر ہم اصطلاحی اعتبار سے بات کریں تو ہم اس کو تخفیف سے تعبیر کریں گے, لیکن ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ ہم اس کے لیے تعلیل کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں. اچھا جی, دوسرا لفظ ہے ادغام. تخفیف کی مثال دینے کی میرے خیال سے مجھے بھی حاجت نہیں ہے کیونکہ کئی صیغے تخفیف سے متعلق آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے. جو آج کا پہلا صیغہ تھا جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا جس کے متعلق آثارا کا, اصل میں کیا تھا آثارا, تو ہم نے اس میں تخفیف کی نا, قاعدہ چلا کر محموس کا, وہ آبنا والا قاعدہ چلا کر ہم نے اس میں تخفیف کی. تو یہی تخفیف کی مثال ہے. اچھا جی, دوسری چیز ہے ادغام. ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کی تعریف آپ یوں کر لیجئے, ادخال الحرف فی الآخری مشددا ادغام.
جی ہاں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد بنا دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے آپ مشدد بنا دیں تو یہ ادغام کہلاتا ہے. جیسے مادہ دا میں ادغام کیسے کریں گے کہ آپ جو ایک دال حرف ہے اس کو دوسرے دال حرف میں آپ داخل کر دیں اور اس کو مشدد بنا دیں. کیسے ہو جائے گا ادغام؟ مادہ دا میں ادغام کیجئے، مدہ، تعریف ذہن میں رہے گی ادغام کی. ادخال الحرف فی الآخری مشددا، حرف کو، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا مشدد بناتے ہوئے، تو یہ ادغام کہلاتا ہے. ادغام کی مثال میں نے آپ کو عرض کر دی. تیسری چیز ہے اعلال کہہ لیجئے یا تعلیل کہہ لیجئے. تو باقاعدہ ہم اصطلاح صرف میں تعلیل کسے کہتے ہیں، اعلال کسے کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں. تغییر حرف العلت تعلیل، تغییر حرف العلت تعلیل، حرف علت کو بدلنا، حرف علت میں تغیر اور تبدل کرنا تعلیل اور اعلال کہلاتا ہے. جیسے کوئی بھی صاحب آپ صیغہ لے لیجئے، جیسے ہم یوعدو سے یعیدو بناتے ہیں، یوعدو سے یعیدو بناتے ہیں، یہ تعلیل ہے کہ جو واو حرف علت تھا اس میں ہم نے تبدیلی کی، تبدیلی اس معنی میں کی کہ ہم نے اس کو یہاں پر گرا دیا. تو یہ ہے تعلیل کی تعریف، تغییر حرف العلت. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. میں اپنی بحث کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں، اس بحث کو، اور اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی اور بڑی اہم بحث کی طرف. تو یہ ہماری بحث مکمل ہوئی تخفیف، ادغام اور اعلال کی. بقیہ تخفیف کی مزید بحث محموز کی بحث میں شامل ہو جائے گی. ادغام کی جو مزید بحث ہے ہم اس کو مضاف کے چیپٹر میں شامل کر لیں گے، اور اعلال اور تعلیل کی جو مزید بحث ہے ہم اس کو مثال، اجوف، ناقص وغیرہ چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. فی الحال اجمالی طور پر تخفیف، ادغام اور اعلال کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اچھا بڑھتے ہیں نمبر 4 کی طرف. آج جو ہماری چوتھی بحث ہے وہ بڑی اہم بحث ہے. کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا لیکن وقت نہیں مل سکا. آئیے آج ہم تفصیل کے ساتھ اس بحث کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محموز کے کچھ قواعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی طرح سے جو کچھ صیغے آپ کے سامنے میں رکھوں گا جن میں ہم محموز کے قواعد کا اجرا کریں گے. سب سے پہلا قاعدہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا محموز کا، وہ ایک جوازی قاعدہ ہے. محموز کا جوازی قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ نوٹ کر لیجئے گا. حمزہ منفردہ ساکنہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. حمزہ منفردہ ساکنہ کو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. یہ قاعدہ میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھ بھی دوں. یہ پہلا قاعدہ جی. یہ پہلے میں محموز کی ہیڈنگ دے دوں تاکہ بعد میں بھی تو طلبہ ہمارے ساتھ شامل ہو اس سلسلے میں تو وہ سمجھ سکیں کہ کس کے قاعدے چل رہے ہیں. یہ محموز کے قواعد ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس وقت، اور پہلا قاعدہ جو ہے وہ اس وقت میں بیان کر رہا ہوں محموز کا، کہ حمزہ منفردہ ساکنہ کو اس کے ما قبل حرف
کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. مثال آپ کو میں اس کی عرض کروں، جیسے ہم رأسن سے راسن بناتے ہیں، جیسے رأسن سے راسن. ایک اور مثال لے لیں، 3 مثالیں میں ٹوٹل اس کی آپ کو عرض کروں گا تاکہ یہ قاعدہ اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ جائیں. دوسری مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں ذئبن والی، بلکہ ہم باؤ والی پہلے لے لیں، بوسن والی. بوسن قاعدہ لگ کے کیا ہو جائے گا؟ بوسن. ایک تیسری مثال بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ذئبن قاعدہ لگ کے کیا ہو جائے گا؟ ذئبن. قاعدہ تھا حمزہ منفردہ ساکنہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. مثال پہلی میں نے آپ کو عرض کی، جیسے رأسن سے راسن. قاعدے کو اس پر اپلائی کیجئے گا. حمزہ منفردہ، منفردہ مطلب تنہا، اکیلا حمزہ، ایک حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ منفردہ ہے، اکیلا آیا، اور ساکنہ بھی ہے، ساکن. تو اس کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. حمزہ کا ماقبل حرف کیا ہے؟ را. اس پر حرکت کون سی موجود ہے؟ فتحہ کی. فتحہ کے موافق حرف علت کون سا ہے؟ الف. تو اسے اس کو بدل دیں گے تو رأسن سے کیا بن جائے گا؟ راسن. اسی طرح سے بوسن سے کیا بن جائے گا؟ بوسن. اور ذئبن سے کیا بن جائے گا؟ ذئبن. تو یہ ہے محموز کا پہلا قاعدہ جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. یہ اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو عرض کی. امید ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر چکے ہوں گے. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. بقیہ وہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کون سا حرف علت کس حرکت کے موافق ہوتا ہے. دوبارہ سے ایک بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. فتحہ کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ الف. ضمہ کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ واو. اور کسرہ کے موافق حرف علت کون سا ہوتا ہے؟ یا. ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے. آئیے جی بڑھتے ہیں محموز کے دوسرے قاعدے کی طرف، اور وہ وجوبی قاعدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. محموز کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اذا وقعت الحمزۃ الساکنۃ بعد الحمزۃ المتحرکۃ ابدلت موافقۃ لحرکۃ ما قبلها وجوبا. میں اس کو اردو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے. قاعدہ نمبر 2. حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے
بدلنا واجب ہے. حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب. بہت زیادہ ماموس کا یہ قاعدہ صیغوں میں جاری ہوتا ہے، اس کو آپ نے پکا رکھنا ہے. جو میں نے آمنو والا صیغہ آپ کو دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی ہم نے یہی قاعدہ جاری کیا تھا. آج جو ایک صیغہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آثارا، اس میں بھی یہی قاعدہ جو ہے وہ اپلائی ہوا. تو حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. ایک مثال بھی اس کی میں لکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. آمانا اصل میں کیا ہے؟ آمانا. آمانا تو آمانا سے جو آمنا بنا وہ اسی قاعدے کے تحت بنا کہ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آیا تو اس حمزہ ساکنہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا گیا. تو یہ آمنا سے آمنا ہو گیا. اور بھی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں. جیسے آپ بات کریں اگر ایمان لفظ کی تو ایمان اصل میں کیا؟ صرفی لحاظ سے ایمان کی اصل کیا ہے؟ بولیے. ایمانن. ایمانن اصل میں کیا تھا؟ ایمانن. یہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. تو جب ہم نے حمزہ کو اس کے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا تو ایمان سے کیا ہو گیا؟ ایمان. تو اسی طرح اور بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں. ماضی مجہول کا جو صیغہ آپ پڑھیں گے آمنا تو ماضی معروف کا آ گیا. ماضی مجہول کا کیا آئے گا؟ اومینا. تو اومینا اصل میں کیا تھا؟ اومینا. تو اس میں بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوگا. تو یہ محموس کا بہت زیادہ استعمال ہونے والا وجوبی قاعدہ ہے. اس قاعدے کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کو محموس کے صیغے اور ان میں جو بھی تخفیف واقعہ ہوگی ان میں جو بھی تبدیلیاں واقعہ ہوں گی آپ کو وہ پہچاننے میں آسانی رہے گی. تو امید ہے قاعدہ نمبر 2 آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب میں چلتا ہوں محموس کے قاعدہ نمبر 3 کی طرف. یہ بڑی اہم بحث کا آج سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے کہ ہم مختلف چیزوں کے جو قاعدے ہیں محموس کے، اجوف کے، مثال کے، ناقص کے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کا ہم اجرا کریں گے. اور جو میں آپ کو صیغے آگے دیا کروں گا تو آپ نے ان قواعد کا ان صیغوں میں پھر مزید اجرا کر کے لانا ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ قواعد مزید پکے ہو جائیں گے. ایک اور قاعدہ ہم شامل کرتے ہیں. اگلا قاعدہ، تیسرا قاعدہ، اس میں نمبر تبدیل کر لوں اس کا. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ کلو حمزۃ مفتوحۃ منفردۃ اذا وقعت بعد الضمۃ تصیر واوا وبعد الکسرۃ یاء جوازا. اردو میں عرض کر دوں آپ کو کہ ہر حمزہ منفردہ مفتوحہ، ہر حمزہ منفردہ مفتوحہ جب ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو ہو جاتا ہے اور کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ہو جائے گا. ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو ہو جائے گا اور کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ہو جائے گا. میں لکھ دوں قاعدہ یہاں پر آپ کو. ہر وہ حمزہ منفردہ مفتوحہ، ہر وہ حمزہ منفردہ مفتوحہ جو ضمہ
کہ جو ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جائے گا. اور جو کسرہ کے بعد واقع ہو یا ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے. ہر وہ حمزہ منفردہ مفتوحہ جو ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جائے گا, اور جو کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا ہو جائے گا. دو مثالیں میں اس کی عرض کر دوں آپ کو تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں جوان, اور دوسری مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں میان. جوان اور میان. جوان اور میارن. جوان میں یہ قاعدہ اپلائی کیجئے. دیکھیے ہوتا ہے حمزہ منفردہ مفتوحہ, ٹھیک ہے مفتوحہ بھی ہے, ضمہ کے بعد بھی واقع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ واو سے بدل جائے گا. تو یہ جوانن سے کیا ہو جائے گا؟ جوانن. جوانن سے کیا ہو جائے گا؟ جوانن. جوانن. اور اسی طرح سے میارن سے کیا ہو جائے گا؟ میارن. شاباش, کیا ہو جائے گا؟ میارن. تو یہ محموس کا تیسرا قاعدہ ہے. ہر وہ حمزہ منفردہ مفتوحہ جو ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جائے گا, اور جو کسرہ کے بعد واقع ہو یا ہو جائے گا. تو اس قاعدے کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ ذرا اس قاعدے کو دیکھیے. میں ذرا پانی پی لوں, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, تو یہ تیسرا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہر وہ حمزہ منفردہ مفتوحہ جو ضمہ کے بعد واقع ہو واو ہو جائے گا, اور جو کسرہ کے بعد واقع ہو یا ہو جائے گا. جیسے جوانن سے جوانن اور میارن سے میارن. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تیسرا قاعدہ جو محموس کا ہے یہ بھی جوازی ہے. اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تیسرا قاعدہ جوازی ہے. اس کو ہم ریز کرتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں محموس کے چوتھے قاعدے کی طرف. قاعدہ نمبر 4 بڑا اہم قاعدہ ہے, نوٹ کر لیجئے اس کو, کہ جب دو حمزہ متحرکہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرا حمزہ جوازی طور پر یا ہو جائے گا, وگرنہ دوسرا حمزہ واو سے بدل جائے گا. میں اس کو لکھ دوں. جب دو حمزہ متحرکہ جمع ہو جائیں, جب دو حمزہ متحرکہ جمع ہو جائے اور ان میں سے ایک مکسور ہو, اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرا حمزہ جوازی طور پر یا ہو جائے گا. تو دوسرا حمزہ یا ہو جائے
گا. جیسے اس کی مثال بھی میں آپ کو عرض کر دوں، جیسے جائن سے جائن ہم بناتے ہیں، اور وہ جو دوسرا حمزہ ہے ہم اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی جائن سے جائن جو ہم بناتے ہیں، وہ جو جائن والا صیغہ ہے اس کی جب ہم تخفیف بیان کرتے ہیں، اس میں جب قاعدے ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک مقام پر جا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائن سے جائن ہو گیا. تو یہ جائن سے جائن اسی قاعدے کے تحت ہوگا، اور مزید پھر کچھ اور قاعدے لگیں گے، وہ انشاءاللہ میں جائن کی جو صرفی تحقیق ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں گا، ابھی وقت جو ہے وہ کم ہے. تو یہ آپ نے مثال ذہن میں رکھ لینی ہے، جیسے جائن سے جائن. جائن یہ فائنل صیغہ نہیں ہے، اس میں مزید قاعدے لگتے ہیں اور تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں، جس کے بعد جا کر یہ جائن بنتا ہے. اچھا جی، یہ مثال ذہن میں رکھ لیں. اچھا جی، وگرنہ اگر ایسا نہ ہو تو وگرنہ دوسرا حمزہ واو ہو جائے گا. وگرنہ دوسرا حمزہ واو ہو جائے گا. یہ دوسرا حصہ بڑا اہم ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہے صیغوں کے اندر، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے آدمو سے اوادمو ایک صیغہ ہے، آدمو آدمو میں یہ قاعدہ جاری ہوگا آدمو میں، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اوادمو. آدمو سے کیا ہو جائے گا؟ اوادمو. اچھا جی، اسی طریقے سے ایک اور مثال عرض کر دوں، اؤملو سے کیا ہو جائے گا؟ اوملو. تو اور بہت ساری مثالیں آپ اس کی لے سکتے ہیں. آدمو سے ہم بنا دیں اوادمو. یہ مثال میں ایک لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو یہ محموس کا چوتھا قاعدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. محموس کا یہ چوتھا قاعدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. آپ نے اس کو ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 4 تھا محموس کا. اور بھی کچھ قاعدے محموس کے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آج جو وقت ہے وہ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو جو کل کے 3 صیغے ہیں جلدی سے آپ وہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو مل جائے. اچھا جی، کل کے جو 3 صیغے ہیں وہ جلدی سے آپ نوٹ کر لیجئے. پہلا صیغہ جو کل کے لیے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے اس حن کا کا. اس حن کا کا، یہ پہلا صیغہ ہے، اس حن کا کا. اچھا جی، نمبر 2 پر جو صیغہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے اواخذو. اواخذو. نمبر 3 پر جو صیغہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے ترا. تو یہ کل کے لیے 3 صیغے ہیں، ان کو آپ نے حل کر کے لانا ہے. غور کرنا ہے کہ آیا یہ صیغے صحیح کے ہیں یا کس کے ہیں، پھر یہ کہ مجرد کے ہیں، مزید فی کے ہیں، ملحق کے ہیں یا کس کے ہیں، غیر ملحق کے ہیں. تو آج کے ہمارے درجے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. درجے کے اختتام پر حسب معمول ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کورونا وبا کا جلد خیر کے ساتھ خاتمہ فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں اللہ عز و جل ان کی بخشش فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اب کورسز میں شرکت کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.